بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مزید طلبہ کرام، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 221 ہے، جس کا عنوان ہے باب آداب التخلی والاستنجاء۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے اس عنوان کے تحت ان نکات پر بات کی تھی۔ آج کے سبق میں ہم اس عنوان کے تحت ان مذکورہ نکات پر بات کریں گے۔ تو بڑھتے ہیں سبق کی طرف۔ وبه قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا ابو معاویہ ووکیع عن الاعمش قال وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال اخبرنا ابو معاویہ عن الاعمش عن ابراہیم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان قال قيل له قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة قال فقال اجل لقد نهانا ان نستقبل القبلة بغائط او بول او ان نستنجي باليمين او ان نستنجي باقل من 3 احجار او ان نستنجي برجيع او بعظم۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ان سے عرض کیا گیا کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ہر بات کا حکم دیتے ہیں، یہاں تک کہ قضاء حاجت کے لیے بیٹھنے کا طریقہ بھی بتا دیا ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہاں، ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب و پخانہ کے وقت قبلہ کی طرف منہ کرنے سے اور دائیں ہاتھ سے استنجا کرنے سے، یا ہم استنجا کریں 3 سے کم پتھروں کے ساتھ، یا گوبر یا ہڈی سے استنجا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اس اسناد کے رجال 8 ہیں۔ پہلے ہیں ابراہیم بن یزید بن قیس بن اسود النخعی ثقۃ فقیہ۔ دوسرے ہیں عبد الرحمن بن یزید بن قیس النخعی ثقۃ۔ تیسرے ہیں سلمان، اور ان سے مراد سلمان الخیر ابو عبداللہ ابن الاسلام مراد ہے، اصلاً اصبہان سے تھے۔ بعض حضرات کہتے ہیں رام ہرمز ان کے علاقے کا نام تھا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو اس وقت انہوں نے اسلام قبول کیا۔ پہلی مرتبہ جنگ خندق کے اندر یہ حاضر ہوئے اور اس کے بعد تمام جنگوں میں موجود رہے اور مدائن کے والی بنے، اور بقیہ حضرات کا تذکرہ سابقہ باب میں ہو چکا ہے۔ یہاں اس اسناد کے لطائف کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ یہ امام مسلم رحمہ اللہ کی سداسیات میں سے ہے۔ اس میں ہائے تحویل کا تذکرہ بھی ہے، اور اس کے رجال ستہ کے رجال ہیں، اور اس میں کوفی راویوں کا تسلسل ہے، اور اس میں ایک راوی اپنے ماموں سے روایت کر رہے ہیں، اور اس میں 3 تابعین ہیں جو ایک دوسرے سے روایت کر رہے ہیں۔ یہ تینوں تابعین یہاں مذکور، اور اس میں صحابی حضرت سلمان رضی اللہ عنہ معمر ترین صحابہ میں سے ہیں، اور کسی اور صحابی نے اتنی لمبی عمر نہیں پائی۔ استطابہ اور اتابہ دونوں الفاظ استنجا کے لیے کنایہ کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، کیونکہ انسان جب نجاست کو دور کرتا ہے تو اس کا جسم پاکیزہ اور خوشگوار ہو جاتا ہے، اس لیے اسے استطاب یعنی پاکیزگی حاصل کرنا کہا جاتا ہے۔ بعض اہل علم کے نزدیک استطابہ کا مطلب ہے پانی سے یا ڈھیلے سے استنجا کرنا، جبکہ بعض نے صرف ڈھیلے سے صفائی مراد لی ہے۔ اس کے بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے دین کی تلاش میں سفر کیا، پہلے نصرانیت قبول کی، دینی کتب کا مطالعہ کیا، اور اس راہ میں بڑی مشقتیں برداشت۔ حدیث کی سند میں جس سلمان کا تذکرہ ہے وہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ہے، جن کی کنیت ابو عبداللہ تھی۔ وہ اصل میں فارس کے علاقے رام ہرمز یا بعض کے قول کے مطابق اصفہان کے رہنے والے تھے۔ دین کی تلاش میں انہوں نے کئی سختیاں جھیلیں، یہاں تک کہ عربوں نے انہیں قید کر کے یہودیوں کے ہاتھ بیچ دیا۔ بعد میں انہوں نے اپنے آقا سے آزادی حاصل کرنے کے لیے معاہدہ کیا، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مدد فرمائی۔ بعض روایات کے مطابق وہ تقریباً 12 یا اس سے زائد آقاؤں کے ہاتھوں میں فروخت ہوتے رہے، یہاں تک کہ آخر کار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور مدینہ منورہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں، اور وہ ان خوش نصیب افراد میں سے تھے جن کے لیے جنت نے شوق کا اظہار کیا۔ ان کی عمر بہت طویل ہوئی، بعض حضرات کے مطابق 250 سال اور بعض کے نزدیک 350 سال، لیکن پہلا قول زیادہ صحیح ہے۔ وہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے اور عطایا کو صدقہ کر دیتے تھے۔ ان کا وصال مدائن میں 35 ہجری میں ہوا۔ ان سے حضرت انس، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما اور دیگر صحابہ نے روایت کی۔ مشرکین نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے طنزیہ انداز میں پوچھا کہ کیا تمہارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں قضاء حاجت کے آداب بھی سکھاتا ہے؟ تو یہ محض استہزاء تھا۔
الخراء سے مراد قضاء حاجت کی حالت یا کیفیت ہے، اور یہاں اس کے مختلف لغوی تلفظات بھی بیان کیے گئے ہیں۔ جب حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے جواب میں اجل یعنی جی ہاں فرمایا تو اس جواب میں نہ صرف استہزاء کو نظر انداز کیا بلکہ دین کی عظمت کو اجاگر کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دین کے ہر پہلو کی تعلیم دی ہے، خواہ وہ بڑا ہو یا چھوٹا، یہاں تک کہ قضاء حاجت کے آداب بھی سکھائے کہ کس طرح بیٹھنا ہے، کس ہاتھ سے استنجا کرنا ہے، کس طرح منہ نہ کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ بات اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام ایک مکمل ضابط حیات ہے اور اس میں ہر پہلو کی رہنمائی موجود ہے۔ علامہ طبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کا جواب اسلوب حکیم پر مبنی تھا، یعنی انہوں نے طنز کا جواب طنز سے نہیں دیا، نہ ہی خاموشی اختیار کی، بلکہ سنجیدگی سے رہنمائی کا انداز اپنایا۔ گویا انہوں نے سائل کو یہ باور کرایا کہ یہ مذاق کا مقام نہیں بلکہ سنجیدگی اور اصلاح کا موقع ہے، اس لیے تمہیں چاہیے کہ ضد اور ہر دھرمی چھوڑ کر سیدھی راہ اختیار کرو اور اپنے ظاہر و باطن کو نجاستوں سے پاک کرو۔ او ان نستنجی بالیمین، یعنی یا ہم دائیں ہاتھ سے استنجا کریں۔ اس کے تحت امام زمخشری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الفائق میں وضاحت کی ہے کہ استنجا کا لغوی مطلب ہے نجاست کو کاٹنا یا ختم کرنا۔ جیسے درخت کو زمین سے کاٹنے کو نجوت الشجرہ کہا جاتا ہے، اسی مناسبت سے استنجا نجاست کو جسم سے دور کرنے کو کہتے ہیں۔ جب استنجا کے لیے دائیں ہاتھ کے استعمال کی ممانعت کا ذکر آتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ دایاں ہاتھ عزت و احترام والا ہے اور اسے گندگی سے بچانا پسندیدہ عمل ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ کو طہارت اور کھانے کے لیے استعمال کرتے تھے، جبکہ بائیں ہاتھ کو قضاء حاجت اور دیگر امور کے لیے مخصوص رکھتے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے استنجا کرنے کی ممانعت شرعاً حرام ہے یا صرف ناپسندیدہ؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جمہور علماء کے نزدیک یہ ممانعت تنزیہی ہے، یعنی ناپسندیدہ عمل ہے، حرام نہیں۔ اس کی دو بنیادی وجوہات ہیں، ایک تو دائیں ہاتھ کی عزت و شرافت، اور دوسرا یہ کہ اگر دایاں ہاتھ نجاست سے آلودہ ہو جائے تو بعد میں کھانے پینے کے وقت طبیعت کو کراہت محسوس ہو سکتی ہے۔ البتہ اہل الظواہر با شافعیہ اور حنابلہ کے نزدیک یہ ممانعت تحریمی ہے۔ علامہ شوکانی رحمہ اللہ نے نیل الاوطار میں لکھا ہے کہ دائیں ہاتھ سے شرمگاہ کو چھونے اور استنجا کرنے دونوں سے ممانعت احادیث میں آئی ہے، اس لیے ان دونوں کاموں میں دائیں ہاتھ کا استعمال جائز نہیں۔ البتہ اگر کسی مجبوری یا ضرورت کی بنا پر دایاں ہاتھ استعمال کرنا پڑے تو قضاء حاجت کرنے والا شخص ان دونوں میں سے جس کام میں کم کراہت محسوس کرے اس میں دایاں ہاتھ استعمال کر سکتا ہے۔ اس عبارت میں استنجا کے لیے 3 پتھروں سے کم پر اکتفا کرنے کے مسئلے میں فقہا کا اختلاف بیان ہوا ہے۔ امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے نزدیک استنجا میں 3 پتھروں کی تعداد شرط ہے، کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی قضاء حاجت کے لیے جائے تو 3 ڈھیلوں سے استنجا کرے، یہ اس کے لیے کافی ہوں گے۔ یہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اور اسے امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے، جبکہ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام داؤد ظاہری اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نزدیک 3 پتھروں کی تعداد شرط نہیں۔ ان کے استدلال کی بنیاد صحیح بخاری کی اس روایت پر ہے جس میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے اور مجھے 3 پتھر لانے کا حکم دیا۔ میں نے 2 پتھر تو ڈھونڈ لیے لیکن تیسرا نہ ملا تو میں ایک خشک گوبر لے آیا۔ آپ علیہ السلام نے وہ گوبر پھینک دیا اور فرمایا یہ ناپاک ہے۔ اس پر امام طحاوی رحمہ اللہ نے استدلال کیا کہ اگر 3 پتھروں کی تعداد ضروری ہوتی تو آپ علیہ السلام تیسرا پتھر ضرور طلب فرماتے، لیکن آپ نے 2 پر اکتفا فرمایا، اس لیے 3 کی شرط نہیں۔ اس اختلاف سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض فقہا نے حدیث کے ظاہر پر عمل کرتے ہوئے 3 پتھروں کی شرط لگائی، جبکہ دیگر نے عمل نبوی سے استدلال کرتے ہوئے اسے شرط نہیں مانا بلکہ صفائی کے مکمل ہونے کو اصل قرار دیا۔ فقہی اختلاف کو مزید ذہن نشین کرنے کے لیے ہم نے ایک نقشہ بھی بنا دیا ہے، اس کے ذریعے سے بھی آپ اس اختلاف کو ذہن نشین کر سکتے ہیں۔ حدیث میں احجار یعنی پتھروں کا ذکر کسی خاص حکم کے لیے نہیں بلکہ اس لیے ہے کہ پتھر عام طور پر ہر جگہ دستیاب ہوتے ہیں اور صفائی کے مقصد کو پورا کرتے ہیں، اس لیے ان کا ذکر غالب استعمال کی وجہ سے ہوا ہے
نہ کہ اس لیے کہ صرف پتھروں سے ہی استنجا جائز ہے۔ صاحب المنتقا فرماتے ہیں کہ اگر مقصود صرف پتھر ہی ہوتا اور دیگر اشیاء کو شامل نہ کیا جاتا تو پھر ہڈی اور گوبر کو مستثنا قرار دینے کا کوئی مطلب نہ ہوتا، کیونکہ اگر پتھر کے علاوہ ہر چیز ممنوع ہوتی تو ان دونوں کا الگ سے ذکر بے معنی ہوتا۔ اسی طرح ان دونوں کی ممانعت کی جو وجہ بیان کی گئی ہے، یعنی یہ جنات کی خوراک ہے، وہ بھی اسی وقت معنی خیز ہے جب دیگر اشیاء کی اجازت ہو۔ رجی کا مطلب ہے وہ چیز جو اپنی پہلی حالت سے پلٹ جائے۔ یہاں مراد گوبر اور خشک نجاست ہے، کیونکہ یہ پہلے جانور کا کھانا یا چارہ تھی، پھر وہ فضلہ بن گئی۔ بعد نے کہا کہ رجی ہر وہ چیز ہے جو پاکیزگی کی حالت سے پلٹ کر ناپاکی کی طرف لوٹ جائے۔ جہاں تک ہڈی سے استنجا کا تعلق ہے تو در مختار میں لکھا ہے کہ ہڈی کھانے کی چیز اور گوبر سے استنجا کرنا تحریمی طور پر مکروہ ہے۔ البتہ البحر میں وضاحت ہے کہ اگر کسی نے ان چیزوں سے استنجا کر لیا تو صفائی حاصل ہونے کی صورت میں استنجا شرعاً درست ہو جائے گا، اگرچہ مکروہ ہوگا۔ رہی بات گوبر کی تو اگرچہ وہ ناپاک ہے، کیونکہ حدیث میں اسے رجس یا ناپاک چیز کہا گیا، لیکن اگر وہ خشک ہو اور اس سے استنجا کرتے ہوئے اس کے ذرات جدا نہ ہو تو اس سے استنجا درست ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ جسم پر موجود گیلی نجاست کو خشک کر دیتا ہے۔ رجی سے مراد بعد نے خشک نجاست لی ہے اور بعد نے وہ پتھر مراد لیا ہے جس سے پہلے استنجا کیا جا چکا ہو۔ کتاب البدائع میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص ہڈی سے استنجا کرے تو حناف کے نزدیک اس کا استنجا شرعاً معتبر ہوگا، یعنی صفائی حاصل ہو جائے گی، لیکن وہ سنت کے خلاف عمل کرنے والا اور مکروہ فعل کا مرتکب شمار ہوگا۔ علامہ شامی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہڈی اور گوبر سے استنجا کرنے کی ممانعت صحیح مسلم کی حدیث میں صراحت کے ساتھ آئی ہے۔ اس حدیث میں بیان ہے کہ جب جنات نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کھانے کا مطالبہ کیا تو آپ نے فرمایا تمہارے لیے ہر وہ ہڈی ہے جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، وہ تمہارے ہاتھوں میں پہنچے گی تو گوشت سے بھری ہوگی، اور ہر گوبر تمہارے جانوروں کے لیے چارہ ہے، لہذا ان دونوں چیزوں سے استنجا نہ کرو، کیونکہ یہ تمہارے بھائیوں کا زاد راہ ہے۔ اسی طرح ہدایہ میں گوبر کی ممانعت کی وجہ اس کی نجاست کو قرار دیا گیا ہے، اور اس کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جس میں آیا ہے کہ یہ ناپاک ہے۔ بہرحال ان تمام دلائل کے باوجود ظاہر یہی ہے کہ یہ ممانعت تحریمی نہیں بلکہ تنزیہی ہے، یعنی ان اشیاء سے استنجا کرنا مکروہ تو ہے مگر حرام نہیں۔ یہی حکم اس پتھر کا بھی ہے جس سے پہلے استنجا کیا جا چکا ہو۔ الحلیہ میں لکھا ہے کہ جب جنات کی خوراک اور ان کے جانوروں کے چارے سے استنجا کرنے کی ممانعت آئی ہے تو انسانوں کی خوراک اور ان کے جانوروں کے چارے سے استنجا کرنا بدرجہ اولا مکروہ ہونا چاہیے۔ اور رد المحتار میں صحیح مسلم کی حدیث سے یہ نقطہ بھی اخذ کیا گیا ہے کہ اگر ہڈی مردار کی ہو تو اس سے استنجا کرنا مکروہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ جنات کی خوراک میں شامل نہیں۔ اور المنتقا کے مصنف نے اس حدیث سے یہ نقطہ بھی اخذ کیا ہے کہ جانوروں کو نجاست کھلانا بھی ممنوع ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گوبر سے استنجا کرنے کی ممانعت اس لیے فرمائی کہ وہ جنات کے جانوروں کا چارہ ہے، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نجاست کو جانوروں کی خوراک بنانا شرعاً ناپسندیدہ ہے۔ اس حدیث کو روایت کرنے میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ متفرد ہیں، اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے، جس کی تفصیل یہاں موجود ہے۔ یہاں سے ان احادیث کے فوائد کو ذکر کرتے ہیں۔ اس کے فوائد میں ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے اپنی امت کی تعلیم و تربیت کو انتہائی اہمیت دی اور دین کے ہر چھوٹے بڑے معاملے میں رہنمائی فرمائی۔ آپ علیہ السلام نے امت کو وہ تمام باتیں سکھائیں جن کی انہیں دنیا اور آخرت میں ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اسلام کے دشمن خواہ وہ مشرک ہوں یا اہل کتاب، ہمیشہ اسلام میں عیب نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ دین کے احکام پر اعتراضات اٹھاتے ہیں اور باطل طریقوں سے بحث کرتے ہیں۔ ان کا مقصد صرف کمزور ایمان والوں کو گمراہ کرنا ہوتا ہے، اس لیے ان کی باتوں کو سننا اور ان سے متاثر ہونا درست نہیں۔ جیسے کہ قرآن میں ارشاد فرمایا وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ۔ بے شک شیطان اپنے دوستوں کو وسوسے ڈالتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑیں، اور اگر تم نے ان کی بات مانی تو تم بھی مشرک ہو جاؤ گے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اس واقعے میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی فقاہت اور دینی بصیرت کا اظہار ہوتا ہے کہ جب مشرکوں نے طنزیہ انداز میں سوال کیا تو انہوں نے نہایت حکمت سے جواب دیا۔
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو واضح کیا۔ ان تعلیمات میں ایسی حکمت اور صفائی ہے کہ اگر کوئی صاحب عقل غور کرے تو ضرور ان کو پسند کرے گا اور ان پر عمل کرے گا۔ آپ علیہ السلام کی ہدایات میں کوئی ایسی بات نہیں جو دل کو ناگوار گزرے، سوائے ان لوگوں کے جن کے دلوں پر بدبختی کی مہر لگ چکی ہے۔ ایسے لوگ اسلام کی خوبیوں کو نہیں سمجھ سکتے، لیکن ان کی ناسمجھی سے اسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ جیسے کہ شاعر نے کیا خوب کہا، دوپہر کے چمکتے سورج کو کیا نقصان کہ کوئی نابینا اس کی روشنی نہ دیکھ سکے۔ اس شعر سے اس بات کو واضح کیا گیا ہے کہ اسلام کی حقانیت اور خوبصورتی اپنی جگہ قائم ہے، چاہے کوئی اسے مانے یا نہ مانے۔ اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ قضاء حاجت کے وقت قبلہ رخ بیٹھنا منع ہے، خواہ وہ پیشاب ہو یا پاخانہ۔ اسی طرح اس حدیث سے دائیں ہاتھ سے استنجا کرنے کی ممانعت بھی ثابت ہوتی ہے، کیونکہ دایاں ہاتھ عزت و شرافت کا حامل ہے اور اسے گندگی سے بچانا چاہیے۔ اس حدیث سے پتھروں کے ذریعے استنجا کرنے کی مشروعیت بھی معلوم ہوتی ہے، کیونکہ دایاں ہاتھ عزت و شرافت کا حامل ہے اور اسے گندگی سے بچانا پسندیدہ ہے۔ یہاں ہمارا سبق مکمل ہو جاتا ہے۔ ایک نظر خلاصے کو دیکھ لیں۔ ان احادیث سے متعلق فوائد اور سوالات کو ہم اگلے سبق کا حصہ بناتے ہیں۔ تو ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔